اسلام اس کے کوئی انوکھی کوئی نئی چیز نہیں تھی. اس مذہب سے پہلے اس کا تعارف بہت بچپن میں ہی ہو گیا تھا. وہ مراکش میں پیدا ہوا تھا، ایک مسلم ممالک میں، اور جن ملکوں میں بھی وہ گیا تھا وہ زیادہ تر اسلامی تھے. اذان کی آواز پر اپنے کلاس فیلوز کی پیروی کرتے وہ بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا، اور یہ عادت 15 سالوں میں بہت زیادہ پختہ ہو گئی تھی. امریکہ میں بھی ایک لمبے قیام کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر جب اس نے اذان سنی تو وہ بے اختیار ہو گیا. اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا، اور ایک بار پھر وہ اسی طرح احتراماً جو ہے وہ خاموش ہو جاتا جب وہ اذان سنتا، جیسے بچپن میں اسکول میں ہوتا تھا. ایسی بہت ساری دوسری یادیں اس کے بچپن کا حصہ تھی جو کسی نہ کسی طرح اس کی عادات میں شامل تھی، مگر اس وقت یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر کیا کرتا تھا. اسلام کے بارے میں پہلی بار اس نے تب سوچا جب وہ 6 سال کا تھا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ 1 سال کے لیے لندن آیا تھا. یہی پہلی بار اس نے اپنی ماں کے ساتھ چرچ میں ایک پادری کا آواز سنا تھا، اور جس میں وہ لبنان اور دنیا کے کچھ دوسرے علاقوں میں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ ان مظالم کے منظر کشی کر رہے تھے کہ چرچ کی بینچوں پر بیٹھی ہوئی کچھ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر سسکیاں آ گئیں. ان میں سبل بھی شامل تھی. ڈینیل نے تب حیران ہو کر ماں کو دیکھا اور خود بھی اداس ہو گیا. مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس دن چرچ سے باہر آتے ہوئے اس نے ماں کی انگلی پکڑتے ہوئے ان سے پوچھا. یہ ان کا کلچر ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ اس کی ماں کا جملہ تھا. مگر اس طرح لوگوں کو مارنا بہت برا ہوتا ہے نا؟ ہاں بہت برا ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ اور بھی بہت سارے برے کام کرتے ہیں، میں تمہیں گھر چل کر بتاؤں گی. یہ سب اس کی ماں نے اس کو کہا تھا. اس دن گھر جا کر سبل نے ایک کتاب کھولی اور ڈینیل کو اسپین پر مسلمانوں کے قبضے اور مظالم کی تفصیلی داستان سنائی. اگلے 1 ہفتے میں وہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی زیادتیوں کے کئی قصے سن چکا تھا. 1 ہفتے بعد جب اس کے اسکول میں ایشیا کے مسلم ممالک میں ایشیائی مشنریز اور مقامی عیسائی کمیونٹی کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے تھے. آپ لوگ ایک چاکلیٹ کی قیمت بھی ہمیں دے سکتے ہیں. ایک دن ایک چاکلیٹ نہ کھا کر آپ بہت سارے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں جن کے پاس چاکلیٹس تو کیا کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. ڈینیل نے اسکول میں آنے والے فادر کی باتیں دوسرے بچوں کی طرح غور سے سنی تھیں، اور پھر دوسرے بچوں کے ساتھ اپنی اس دن کی پاکٹ منی اپنے پاس رکھنے کے بجائے اس نے چیریٹی باکس میں ڈال دی تھی. گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو اپنا یہ کارنامہ بھی سنایا تھا، جس پر سبل بہت خوش ہوئی تھی. ان بچوں کے پاس کھانے کو کیوں نہیں ہے؟ اس نے رات کو بیٹھے بیٹھے سبل سے پوچھا تو اس کی ماں نے کہا کیونکہ یہ لوگ مسلم ممالک میں رہتے ہیں. مسلم اپنے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اور وہاں کی مقامی عیسائی آبادی سے بہت برا سلوک کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں وہ کم تعداد میں اس لیے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں کوئی خوف نہیں ہے. یہ فنڈز اکٹھے ہونے کے بعد ان ملکوں میں بھیجا جائے گا. وہاں ان بچوں کے لیے اسکول بنائے جائیں گے، ہاسٹلز بنائے جائیں گے اور ان کے کھانے اور رہنے کا بندوبست کیا جائے گا. سبل نے ڈیٹیل میں اس کو یہ ساری باتیں بتائی تھی. جو ایک بات سبل نے اسے اس وقت نہیں بتائی تھی اور جو اس واقعے کے 15 سال بعد ایک آرٹیکل کے ذریعے اس کے علم میں آئی تھی، وہ یہ تھا کہ یہ فنڈز عیسائیت کی تبلیغ کے لیے غریب مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کی بھاری مالی امداد کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. 6 سال کی عمر میں دوسرے بچوں کی مدد کرنے کے لیے اس نے باقاعدگی سے اپنی پاکٹ منی میں موجود جو بھی اس کے اسکول کی منی ہوتی ہے اس کو چیریٹی باکس میں ڈالنا شروع کر دیا. تو جس دن وہ ماں کے ساتھ چرچ جاتا ہے اس دن وہ چیریٹی باکس میں روپے ڈالنا نہیں بھولتا. مسلمز آر وکڈ، بروٹل اینڈ ٹریشیس. یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں عرب اسرائیل جنگ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ایک یہودی مذہبی رہنما کا یہ وہ جملہ تھا جو اگلے کئی دن تک اس کے ذہن پر چپکا رہا. وہ پیٹرک کے ساتھ ہفتہ وار عبادت کے لیے وہاں آتا تھا اور وہاں بھی ربائی مسلمانوں کے مظالم کے بارے میں بتاتے ہوئے یہودیوں سے فنڈز کی درخواست کرتے تھے. اور ڈینیل نے اپنے باپ کو ایک چیک کاٹ کر ربائی کی طرف بڑھاتے ہوئے دیکھا. پھر جب اس نے بھی اپنی جیب میں موجود 1 پاؤنڈ نکال کر ربائی کی طرف بڑھایا تو ربائی نے اس سے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا. یہی بچے اسرائیل اور یہودیوں کا مستقبل ہوں گے.
ربائی نے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اور ڈینیل نے کچھ جھمکتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک فخر اور چمک تھی۔ پھر یہ بات بھی ایک روٹین کا حصہ بن گئی۔ وہ جب بھی باپ کے ساتھ آتا تو اپنی پاکٹ منی یہودیوں کے لیے وقف کرتا، جب ماں کے ساتھ آتا تو اپنی پاکٹ منی عیسائیوں کے لیے وقف کر دیتا۔ شاید مسلمانوں کے خلاف اس کا یہ برین واشنگ جو پروسیس تھا ناپسندیدگی سے نفرت میں بدل جاتی اگر وہ دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ مصر نہ جاتا، پھر اگلے بہت سے سالوں کے بعد وہاں نہ گزارتا جہاں اس کے ٹیچرز، کلاس فیلوز سب ایک بہت بڑی مسلمانوں کی ایک تعداد تھی، اور وہ اتنے مہربان، اتنے محبت کرنے والے تھے جتنے اس کے دوسرے ٹیچرز اور کلاس فیلوز تھے۔ انہیں کمپنی کی طرف سے جو گھر دیا گیا تھا وہ ایک مسلم بیوہ کی ملکیت تھی جو خود اس گھر کی انیکسی میں رہتی تھی، مگر اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ حامدہ اسد الظہیر نامی عورت ترکی سے تعلق رکھتی تھی جو اپنے شوہر سے شادی کے بعد وہاں آئی تھی، اور سبل کے اس کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز تھے۔ وہ بے اولاد تھی اور ڈینیل سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر کبھی ڈینیل کو گھر پر چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی تو سبل حامدہ کے پاس ہی چھوڑتی تھی، اور حامدہ اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ڈینیل اسے ہمیشہ سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر میں لپٹا دیکھتا، وہ اسے ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا۔ جب سبل ڈینیل کو اس کے پاس چھوڑ جاتی تب بھی اس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اسے کسی سرگرمی میں لگا کر ایک بار خود قرآن پاک پڑھنے شروع ہو جاتی، اور یہیں ڈینیل اور اس عورت کے درمیان ایک مخصوص بے تکلفی پیدا ہونے لگی۔ وہ سب شروع میں کچھ جھجکتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ مسلمان عورتوں کے بارے میں اپنے ذہن میں بٹھائے گئے تمام خدشات کا اظہار کرتا رہا، اور حامدہ اسد الظہیر اس کی باتوں پر مسکراتی اور بعض دفعہ کہکا لگا کر ہنستی۔ پھر تلاوت کرتے کرتے وہ کسی آیت کا ترجمہ انگلش میں اس کو سناتی کہ ہمارا خدا اور پیغمبر اس طرح کی باتیں کرتے اور ہم اس طرح کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ہر بات یہی کہتی کہ تم نے ان زیادتیوں کے بارے میں سنا ہے جو مسلمانوں نے دوسروں پر کی ہیں، جو مسلمانوں پر کی گئی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہوں نے اس کو تفصیل سے بتایا۔ ترکی میں اتحادیوں نے جو سارے عیسائی ملک تھے کیا کیا، وہ پہلی جنگ عظیم کی تفصیل بتانے لگی۔ برے صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ برٹش نے کیا کیا۔ 8 سال کی عمر میں وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ حامدہ اسد الظہیر کی باتیں سنتا اور پھر پریشان ہو جاتا۔ مسلمان ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ سمجھے جاتے ہیں، ہمارا اپنا مذہب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی روایات ہے، اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ تم لوگ بھی تو یہی کرتے ہو نا، میرا مطلب ہے تمہارے ممی اور ڈیڈی یہودی اور عیسائی۔ ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم مداخلت نہیں کرتے، ہم دوسروں کی آزادی کا احترام کرتے ہیں اور حقوق کا بھی، پھر ہماری آزادیوں اور حقوق کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ حامدہ اسد الظہیر ہمیشہ اس سے اسی طرح بات کرتی جیسے وہ 8-9 سال کا بچہ نہیں بلکہ 18-19 سال کا ایک نوجوان ہو، اور ڈینیل کو ان کی یہی بات بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر بات اسے بتانے کے بعد اس کی رائے لیتی اور اسے مجبوراً اپنی پسند یا ناپسند سے آگاہ کرنا پڑتا۔ 2 سال مصر کے قیام نے لندن کے 1 سال کے قیام میں اس کے ذہن میں جو بھی تعصب جنم لیے تھے وہ سب صاف کر دیے تھے۔ وہ ہر ایک چیز کو قدرے زیادہ غیر جانبدار ہو کر سوچ رہا تھا۔ اگلے کچھ سالوں میں اس نے مسلمان ملکوں میں کئی سال گزارے۔ مذہب کے بارے میں اس کے تعصب کو دوبارہ ابھرنے نہیں دیا گیا۔ اس کی جو چند دوستیاں تھیں وہ مسلمان لڑکیوں سے ہی تھیں۔ ان روایات اور ان کے گھر کی روایات میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کی دوستوں کی بہنیں اگر اس کے سامنے پردہ کرتی یا نہ آتی تب بھی اسے یہ بات پہلے کی طرح بری نہیں لگتی بلکہ اچھی لگتی۔ اسے وہ لڑکیاں اپنے ہی ماں کی ایک ایکسٹینشن لگتی تھیں۔ اس کی اپنی ماں بھی اسکرٹ یا ٹراؤزر پہننے کے باوجود اپنے جسم کو بہت اچھی طرح سے کور کرتی۔ اس نے اپنے دوستوں کی ماں کو بھی اس طرح دوسروں کی مدد کرتے دیکھا تھا جس طرح خود اس کی ماں کرتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں واپس امریکہ جاتے ہوئے خود بھی ان اسلامک روایات کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس کے لیے امریکہ میں نظر آنے والی آزادی ایک شوق تھی۔ پردے میں چھپی رہنے والی عورتوں سے بے لباس رہنے والی عورتوں کا موازنہ کرتے ہوئے وہ شدید کشمکش کا شکار ہوتا تھا۔ کون بہتر تھی، کون بدتر تھی؟ اس کے ذہن میں ایک باحیا بام پردہ مسلم عورت کا تصور کچھ اتنی سختی سے نقش ہو گیا تھا کہ مسلم ممالک میں خاص طور پر مصر اور اردن میں نظر آنے والی بے باک یا بے پردہ قسم کی عورتوں کو یا تو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا یا پھر یہ سوچتا تھا کہ ان کا تعلق کسی اچھے خاندان سے نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک نئی بحث کا سامنا اسے تب کرنا پڑا جب 17 سال کی عمر میں اس کے اسکول میں آنے والی ایک مسلم لڑکی کو صرف اسکارف پہننے کی وجہ سے
اسکول سے نکال دیا تھا. اس کے لیے یہ بات ایک جھٹکے کی طرح تھی. صرف اسکارف لینے پر اسکول سے نکال دینا یا اسکول سے آنے سے روک دینا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ اس ایشو پر اپنے رد عمل کا اظہار کس طرح کریں. وہ خود مسلم ممالک میں لڑکیوں کو اسکارف لے کر اسکول جاتے دیکھتا تھا اور اس کے لیے ایک معمولی سی بات تھی. مگر اب یہ معمولی بات نہیں رہی تھی. اس لڑکی کے والدین نے لڑکی کا اسکارف اتارنے کے بجائے عدالت میں مقدمہ کر دیا اور اخبارات دھڑا دھڑ اس بارے میں اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کرتے. چند ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ ہوا. عدالت نے اسکول کی انتظامیہ کا فیصلہ برقرار رکھا اور لڑکی اسی وقت اسکول آ سکتی ہے جب وہ اسکارف پہنے بغیر آتی اور وہ لڑکی اسکول نہیں آئی. اس نے کسی دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا جہاں وہ اسکارف کے ساتھ جا سکتی تھی. اخبارات نے اسکول کی انتظامیہ اور عدالت پر داد تحسین کے ڈونگرے برسا دیے جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے مذہبی تعصب پھیلانے کی ناکام کوشش کو ناکام کر دیا تھا. اگر جج یہودی، ملک عیسائی اور اپیل کرنے والا مسلمان ہو تو پھر ایسے ہی فیصلے کی توقع کی جا سکتی تھی. اس نے اگلے کئی دن کیفیٹیریا میں اپنی ایک پاکستانی کلاس فیلو کے منہ سے طنزیہ انداز میں یہ بات سنی تھی. اس اسکول میں ایک لڑکی ٹاپ لیس پہن کر آ جائے کوئی مذہبی تعصب نہیں پھیلے گا، مگر ایک لڑکی سر کو ڈھانپ کر آ جائے تو قیامت آ جائے گی. ہمارے دین کی امتیازی صفت ہی حیا ہے اور ہماری عورت اسکارف میں انہیں یہ صفت نظر آنے لگتی ہے. اسکارف ختم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین پر غالب آ جائیں گے. یہ ہماری شناخت سے خوف کھا چکے ہیں. چاہتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کے لباس میں نظر آئے اور مردوں کی داڑھیوں میں. ڈینیل چپ چاپ اس کی بات سنتا رہا. اس کے اپنے دل میں بھی ایک خلش تھی. صرف لباس کی بنیاد پر کسی کو اسکول آنے سے روکنا یا اسے نکال دینا آزادی، مساوات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی. وہ اگلے کئی دن یہ چیز سوچتا رہا اور پھر رفتہ رفتہ یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی. یونیورسٹی میں MBA کے بعد ایک بار جب سبل اور پیٹرک اس سے مذہب کے بارے میں حتمی فیصلے کے لیے کہا تو کھانے کی میز پر اس نے کچھ مذاق کے انداز میں ان سے کہا، آپ دونوں فکر مت کریں، مرتے وقت میں اس طرح کسی مذہب کے بغیر نہیں گزروں گا. آپ کو میری آخری رسومات میں دشواری نہیں ہوگی. کس عقیدے کے مطابق میری آخری رسومات ادا کی جائیں؟ یہودی نہیں تو عیسائی ہو جاؤں گا، عیسائی بھی نہیں تو بدھسٹ ہو جاؤں گا، یا پھر چلے مسلم ہو جاؤں گا. اور ٹرائفل پر نظریں جمائے وہ یہ سب کہہ رہا تھا جبکہ ڈائننگ ٹیبل پر اچانک خاموشی چھا گئی. ڈینیل نے کچھ حیران ہو کر ٹرائفل کھاتے کھاتے سر اٹھا کر ماں باپ کی طرف دیکھا تو وہ دونوں بے حس حرکت کسی شوق کے عالم میں سے دیکھ رہے تھے. کیا ہوا؟ وہ ٹرائفل کھاتے کھاتے رک گیا اور اس نے سوال پوچھا، تم نے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ سبل نے سرد آواز میں کہا، میں نے سوچا نہیں، میں تو صرف مذاق کر رہا ہوں. اتنی اہمیت کیسے دے دی تم نے اس مذہب کو کہ مذاق کے طور پر بھی تم اسے قبول کرنے کا ذکر کرو؟ اس بار پیٹرک نے درشت لہجے میں کہا، کوئی مذہب اختیار کرو، بدھسٹ ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، پارسی ہو جاؤ، ہم قبول کر لیں گے، مگر مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مت. میں یہودی ہوں اور میں کسی ایسی اولاد کو نہیں اپنا سکتا جو مسلمان ہو. پیٹرک کا ایسا کرخت اور درشت لہجہ اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. یہ وہ قوم ہے جس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال کر پھینکا تھا. پیٹرک نے تاریخی حوالہ دیا. ڈینیل نے محتاط نظروں سے ماں کو دیکھا. وہ بہت پرانی بات تھی، اسے بھول جانا چاہیے تھا، ورنہ تو یہودیوں کو عیسائیوں نے بھی جرمنی سے نکالا تھا، اور یہ بھی بہت پرانی بات ہے. پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے. ڈینیل، سبل نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور چلائی، سوری ممی اگر آپ کو میری بات بری لگی، لیکن میں تو صرف حقیقت بتا رہا تھا اور حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا. تو تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں تو بس مذاق میں کہا اور بس. اب آپ اس بات کو بھول جائیں. مگر اس رات اسے یہ حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ اس کے ماں باپ اسلام کے اتنے خلاف کیوں ہیں. دوسرے کسی بھی مذہب کے اختیار کرنے پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، لیکن اسلام کو اختیار کرنے پر وہ قطع تعلق کرنے کو تیار ہیں. حالانکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے ماں باپ مذہبی تعصب نہیں رکھتے. آخر اسلام سے یہ لوگ خوفزدہ کیوں؟ وہ سوچتا، مجھے مطالعہ کرنا ہے، اسلامک ہسٹری میں عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر اسلام کے بارے میں مجھے کچھ کیوں نہیں معلوم. اس نے اس رات طے کیا اور یہی تجسس جس نے اسے اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور کیا تھا. اس 6 ماہ اسلام کی تاریخ اور قرآن
پاک کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا مذہب ذہن کے انتخاب کے بارے میں کچھ اور کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ تو تھا کہ میں جب بھی اپنے لیے ایک مذہب تلاش کروں گا تو پھر عیسائیت یا یہودیت نہیں، میں اسلام کے بارے میں بھی غور کروں گا۔ اس نے یہ فیصلہ ان 6 ماہ میں کیا تھا۔ کیتھی کے ساتھ دوستی کے اختتام پر ہونے والے جھگڑے میں اس کے کہے گئے الفاظ نے اسے ایک بار پھر اس مذہب کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میرے بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی مسلمان عورت سے شادی کر لو جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلتی رہے گی اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کا منہ بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ کیتھی کے کہے ہوئے جملے پر کئی دن تک مشتعل رہا کہ مسلمان عورت واقعی کیتھی جیسی عورتوں سے بہتر ہوتی ہے، کم از کم وہ پاک باز تو ہوتی ہے نا، اس میں وفاداری، اس میں حیا تو ہوتی ہے، وہ اپنی نمائش کرانے کی شوقین نہیں ہوتی، جو مذہب اپنے پیروکاروں میں یہ خوبی پیدا کر سکے اور اس مذہب سے بہتر جو اپنے پیروکاروں میں یہ خصوصیت نہ کر سکے۔ کیتھی نے اسے مسلم عورت سے شادی کا طعنہ تو دیا تھا، کیونکہ مغرب میں مسلم عورت ایک پسماندہ، ان پڑھ، مجبور، لاچار مخلوق کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور ایسی مخلوق کبھی بھی اچھے مرد کے قابل نہیں سمجھے جاتی، مگر ڈینیل کو یہ بات طنز لگنے کے بجائے ایک نئی راہ دکھانے لگی تھی، وہ راہ جو اسے مشرقی عورتوں کی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ پھر وجیدہ کے منہ سے کہے گئے الفاظ سے ایک بار پھر پریشان کر گئے تھے کہ بعض دفعہ تو مجھے ایک مسلم مرد کی طرح تنگ نظر اور کٹر لگتے ہو۔ اسے اس وقت بھی اس تبصرے پر غصہ آیا تھا، اگر میں اپنی بیوی کا کسی دوسرے کے ساتھ برہنہ ہونا پسند نہیں کرتا تو اس میں تنگ نظری اور کٹر ہونا کہاں سے آ جاتا ہے؟ جو چیز قیمتی ہو اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے نا، اس کی قدر کی جاتی ہے، تو اسے کوئی بھی اس میں غلط کیا ہے؟ اگر مسلمان مرد بھی اپنی عورت کے بارے میں ایسے خیال رکھتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے نا، کہ ایسی باتوں کی وجہ سے مغرب نے مسلمانوں پر تنگ نظری، تعصب اور کٹرپن کے ٹھپے لگائے ہوئے ہیں۔ اس رات وہ بہت دیر تک یہی سب کچھ سوچتا رہا۔ پاکستان میں ملنے کے بعد جب وہ پاکستان آیا، مگر یہاں بھی جب اس نے دیکھا کہ جس سوسائٹی میں وہ موو کر رہے زیادہ تر ایسی ہی لڑکیاں تھیں، وہ پارٹیز میں ایوننگ گاؤنز میں ملبوس لڑکیوں کو ہاتھ میں شراب کے گلاس لیے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کرتے دیکھتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ کیا اب مسلم ممالک میں بھی ویسی عورتیں نہیں ملتی؟ یہی سٹف ملتا ہے جو کسی بھی ترغیب کے سامنے نہیں آ سکتا، چاہے وہ ترغیب دولت کی صورت میں ہو، شہرت کی صورت میں ہو، سٹیٹس کی صورت میں ہو، یا پھر کسی مرد کی صورت میں۔ وہ مایوسی سے سوچتا اور شادی سے کچھ اور متنفر ہو جاتا۔ اگر ایسی ہی کسی عورت کو زندگی کا ساتھی بنانا ہے تو اپنے معاشرے کی عورت کیوں نہیں؟ پھر یہاں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آہستہ آہستہ وہ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس نے پارٹیز میں لڑکیوں کو اس نظر سے دیکھنا ہی ختم کر دیا، اور پھر وہ ہر ایک کے ساتھ رسمی الیک سلیک کرتا اور رابطہ ختم کر دیتا، اور یہ روٹین لاہور آنے کے بعد بھی ویسے کی ویسی ہی برقرار رہی تھی۔